ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، مدبر ہے، پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ دعوتی تربیتی پروگرام کی یہ آج ہماری 16ویں نشست ہے، اور آج کی نشست کا موضوع ہے نماز کا مسنون اور غیر مسنون طریقہ۔ اس نشست سے پہلے 2 نشستیں ہم نماز کے سلسلے میں دیکھ چکے ہیں۔ نماز کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے ظاہری اور باطنی آداب کیا ہیں اور ان کی حکمتیں کیا ہیں۔ آج الحمدللہ آج کی مجلس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ نماز کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ یہ چیز ہم سمجھ چکے ہیں پچھلے دروس میں۔ مذہب اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں کے اوپر قائم ہے، سب سے پہلے شہادتین کا اقرار ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور اس کے معبود ہونے کی گواہی، اور دوسری شہادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول اور بندے ہونے کی شہادت و گواہی کے بعد سب سے اول نمبر پر جس کا مطالبہ مسلمانوں سے کیا گیا ہے وہ نماز ہے۔ نماز کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پڑھ کر کے بتائی، سکھائی، اور صحابہ کو اس بات کا حکم دیا کہ جیسے تم نے مجھے پڑھتے نماز دیکھا ہے ویسے ہی نماز پڑھنی ہے۔ نماز کے تعلق سے چند ایک احادیث میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائی۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے چند نوجوانوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 10 دن تک قیام فرمایا آپ کے پاس، دین کے سلسلے میں مسائل کو، احکامات کو سیکھا، سمجھا، اور اس کے بعد اپنے گھر جانا چاہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، دیکھو نماز تم ایسے ہی پڑھنا جیسا کہ تم نے مجھے پڑھتے دیکھا ہے، یعنی 20 دن کا مشاہدہ تم نے میری نماز کا کیا ہے ویسے ہی تم نماز پڑھنا۔ ایک دوسری حدیث سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جب آپ کے لیے ممبر بنا دیا گیا تو آپ اس پر تشریف لے گئے، آپ نے اس پر نماز ہمیں پڑھ کر کے دکھائی۔ صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الممبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام کیا، رکوع بھی کیا، اور سجدہ آپ نے اتر کر کے ممبر کی جڑ میں کے پاس آپ نے سجدہ کیا۔ پھر اس کے بعد صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ایھا الناس انما صنعت ھذا لتأتموا به ولتعلموا صلاتی، یہ میں نے لوگوں اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری پیروی کرو اور میری نماز کو سیکھ سکو، میری نماز کو سیکھ کر کے میری پیروی کرو، اس لیے میں نے تمہیں نماز پڑھ کر کے دکھا دیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ سالم بن برات کہتے ہیں کہ ہم ابو مسعود عقبہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، حدثنا عن صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتائیے کہ آپ کیسے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تابعی ہیں، صحابی سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی، آپ ہمیں پڑھ کر کے بتائیے۔
تو وہ کہتے ہیں 4 رکعت انہوں نے بڑے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھائی، ادا کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاکذا رأینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، اسی طریقے سے ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے جیسا کہ ابھی تمہیں پڑھایا ہے ہم نے. ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ مدینہ کے گورنر بنائے گئے، اور جو حاکم ہوتا تھا، گورنر ہوتا تھا، وہی مسلمانوں کا امام اور نماز پڑھایا کرتا تھا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے پیچھے نماز ادا کی. اس کے بعد کہتے ہیں ما صلیت احد وراء، میں نے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی ہے اشبہ صلاۃً برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا الفتى، یعنی میں نے کسی شخص کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ ہو سوائے اس نوجوان یعنی عمر بن عبد العزیز کی نماز کے طریقے سے. اور کہتے ہیں فحضرنا 10 تسبیحات فی رکوعہ وفی سجودہ 10 تسبیحات، ہم نے رکوع میں اندازہ لگایا کہ 10 بار انہوں نے تسبیح پڑھی، اور اندازہ ہم نے سجدے میں بھی لگایا تو اتنا انہوں نے ٹھہراؤ کیا سجدے میں جیسے 10 بار تسبیح پڑھی ہو انہوں نے. اس کا مطلب یہ ہے جو حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پڑھ کر کے بتایا نماز، اور حکم دیا کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ویسے پڑھو. صحابہ نے ویسے ہی پڑھا اور اپنے شاگردوں کو وہی نماز سکھائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ایک آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے اور اشارہ کیا ہے نماز کے سلسلے میں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے درمیانی نماز کی. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جب خوف کی حالت میں تم ہو، دشمن کا خوف ہو تو پیدل پڑھ لو، سواری پر پڑھ لو، لیکن جب اطمینان ہو جائے تو ویسے پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں سکھایا ہے. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، تم نہیں جانتے تھے، ویسے تم نماز ادا کرو. قرآن مقدس میں نماز کے تعلق سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو 4 ہمیں ہیئتیں اور شکلیں ملتی ہیں. قرآن مقدس قیام کی بات کرتا ہے، رکوع قرآن مجید کے اندر رکوع کا تذکرہ موجود ہے، سجود کا تذکرہ موجود ہے، قعود کا تذکرہ موجود ہے. یہ نماز کی حرکات و سکنات کے سلسلے میں 4 واضح اور 4 اہم ہیئتیں اور شکلیں ہیں جو ہم اپنی نمازوں کے اندر کیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رب نے یہی کہا، فرمایا ان طاہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، اللہ کا ذکر بیٹھ کر کے کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے، رکوع میں، سجدے میں اور بیٹھ کر کے. یہی 4 ہیئتیں ہیں جو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. لیکن ان ہیئتوں کے سلسلے میں تفصیلات کیا ہے؟ یہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. آپ دیکھیں قیام کی ایک شکل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ تمہیں قیام کی حالت میں کیا کچھ کرنا ہے اور کیا کچھ پڑھنا ہے. یہ سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور ہمیں بتایا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ ذکر یعنی قرآن مقدس ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے اس کو واضح فرما دیں، اس کی تفصیل بیان فرما دیں. إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. یہ بیان اور وضاحت اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے فرمائی ہے۔ قیام کا قرآن مقدس میں ذکر ہے، رکوع کا ذکر ہے، سجود اور قعود کا ذکر ہے۔ یہ نمازوں کے مین حیتیں، شکلیں، مین اصل حرکات ہیں۔ قیام کے سلسلے میں سب سے پہلے جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کا جیسے حکم ہے جب نماز کا قصد کریں تو وضو کریں، وضو پانی اگر نہ ملے تو تیمم کریں۔ اس کی میں پچھلے درس میں بات کر چکا ہوں کچھ چیزیں، اس لیے میں دوبارہ اس کو دہراؤں گا نہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم قبلہ رخ کھڑے ہوں گے نماز کی ادائیگی کے لیے۔ کیا ہے؟ قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے۔ قیام کے سلسلے میں ابھی آپ فوکس کریے، قیام کے سلسلے میں جتنی چیزیں بتائیں گے وہ صرف قیام کے سلسلے میں ہوں گی۔ کھڑے ہوں، قبلہ رخ، اور کھڑے ہونے کی ہیئت کیا ہے، شکل کیا ہے، پیر کتنے کھلے ہونے چاہیے اور کتنے قریب اور کتنے دور ہونا چاہیے۔ تو ہر انسان کی جسم کی جو ہیئت ہے اس کے مطابق اس کو کھڑا ہو جانا ہے۔ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان صحیح طریقے سے جم کر کے کھڑا ہو جائے، اپنے جسم کے اعتبار سے اپنے پیروں کو پھیلائے۔ جیسے نارملی انسان کھڑا ہوتا ہے، کہیں پر کسی کا انتظار کرتا ہے یا کھڑے ہونے کی اس کی جو اصل حالت ہے صحیح طریقے سے وہ کھڑا ہو جاتا ہے بغیر کسی دماغ کو دوڑائے ہوئے کہ میں کس حالت میں کھڑا ہوں۔ بالکل اپنے پیروں کو اپنے جسم کے اعتبار سے کھول لیجئے اور پیر بالکل سیدھے ہونے چاہیے، اور نیت جو ہے دل کے اندر ہونی چاہیے، نیت دل میں۔ اور آپ قبلہ رخ کھڑے ہو گئے، پیروں کو آپ نے اپنے جسم کے اعتبار سے کھول لیا۔ اب آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں گے۔ کتنا اٹھائیں گے؟ دونوں ہاتھوں کو آپ اٹھائیں گے کتنا؟ دو روایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں مذکور ہیں۔ پہلا یہ کہ کندھوں کے برابر، دوسرا یہ کہ کانوں کے برابر، کندھوں کے برابر۔ اور انگلیوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ نہ بہت زیادہ پھیلی ہوں اور نہ ملی ہوں، بلکہ درمیانی اس طریقے سے ہلکا سا اس میں کھلاپن ہو۔ یہ کندھے کے برابر اور اس کے اوپر تک آپ اتنا اٹھا سکتے ہیں۔ دو روایتیں، کانوں تک اور کندھے تک، یہ ہاتھ اٹھائیں گے آپ اور اللہ اکبر کہیں گے۔ تکبیر تحریمہ اس کو کہتے ہیں۔ یعنی اس تکبیر کے کہنے کے بعد اب آپ مکمل طریقے سے نماز کے اندر داخل ہو گئے۔ اب ساری توجہ اور ساری آپ کی جتنی ذہنی اور دل بھی دماغ بھی سب کچھ اب آپ کو اللہ رب العزت کی طرف لگانا ہے۔ دیکھیے نماز میں دو چیزیں برابر چلیں گی، حرکات و سکنات اعضاء کے ذریعے سے اور زبان سے ذکر الہی چلے گا برابر۔ پوری نماز میں آپ اختتام تک چلے جائیے، حرکت آپ کوئی کریں گے، کوئی حرکت آپ کر رہے ہیں اس میں زبان سے ضرور کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرسٹ حرکت کی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں کندھوں تک یا کانوں تک، اللہ اکبر کہہ کر کے آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حلب الطائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طریقے سے دیگر صحابہ سے یہ صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بائیں ہاتھ کے اوپر داہنے ہاتھ کو زرہ پر رکھا۔ یہ ہے ایک روایت، یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ رس کا تذکرہ ہے، یہاں سے آپ اتنا رکھ سکتے ہیں۔ علی صدرہی کا لفظ موجود ہے کہ سینے پر رکھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کندھے تک یا کانوں تک ٹچ نہیں کرنا ہے، اس پر انشاءاللہ بعد میں آئیں گے، اور اس کو آپ کو رکھ لینا ہے بائیں ہاتھ کے اوپر، دائیں ہاتھ کو سینے پر اور ذرا کے اوپر۔ یہ طریقہ یا آپ ایسے کر سکتے ہیں۔ رس کا بھی شاہد کا بھی لفظ موجود ہے۔ کھڑے ہو گئے، قیام کے اندر یہ سب چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل نہیں بیان فرمائی ہے کہ آپ کو ہاتھ کیسے رکھ کر کے کیسے قیام کرنا ہے، پوری تفصیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے حوالے سے بیان فرمائی ہے۔ آپ نے یہاں پر
ہاتھ باندھ لیے, نماز کو آپ نے شروع کیا. اس طریقے سے ہاتھ اٹھانے کو رفع الیدین کہتے ہیں. رفع الیدین ہاتھ اٹھانے کو, دونوں ہاتھ اٹھانا. رفع الیدین کا مطلب دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. تو تکبیر تحریمہ کے وقت سارے کے سارے مسلمان کرتے ہیں اس کو, بعد میں نہیں کرتے ہیں, اس کا انشاءاللہ تفصیل بعد میں آئے گی. ابھی مسنون طریقہ میں آپ کے سامنے صرف ذکر کرنا چاہ رہا ہوں. قیام کے بعد اگلی ہیئت رکوع کی ہے. اب آپ کو قیام کے بعد رکوع میں جانا ہے, تو رکوع میں جانے کے لیے آپ اللہ اکبر کہیں گے اور پھر سے رفع الیدین کریں گے. قیام کی حالت تبدیل ہو رہی ہے رکوع میں, تو رکوع کی شروعات آپ کیسے کر رہے ہیں؟ تکبیر کے ساتھ اور رفع الیدین کے ساتھ, جیسا کہ آپ نے قیام کو شروع کیا تھا. قیام کو آپ نے تکبیر اور رفع الیدین سے شروع کیا تھا, رکوع کو بھی قیام, رفع الیدین اور تکبیر کے ساتھ آپ شروع کریں گے. آپ کندھوں تک یا کانوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے, اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں چلے جائیں گے. رکوع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے, ہاتھ بالکل تنے ہوئے ہونا چاہیے, ہاتھ تنے ہوئے ہونا چاہیے, پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر صحابہ کو رکوع کر کے دکھایا اور سجدہ کر کے بھی, نیچے اتر کر کے بھی آپ نے دکھایا. تو اس میں کیا ہے؟ ہاتھ بالکل تنے ہوئے ہونا چاہیے اور پیٹھ بالکل سیدھی ہونا چاہیے, اور انگلیاں جو ہے ہاتھوں, جو گھٹنے کو آپ پکڑیں گے تو انگلیاں آپ کی کھلی ہوئی ہونی چاہیے. گھٹنے کو پکڑنا ہے ہاتھ سے اور انگلیاں کھلی ہوئی ہونی چاہیے. اب رکوع مکمل کرنے کے بعد جب آپ کھڑے ہوں گے تب پھر آپ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کہیں گے اور رفع الیدین پھر کریں گے. یعنی رکوع میں جاتے وقت بھی آپ کو رفع الیدین کرنا ہے اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی, ہر ہیئت کے شروع میں. دو ہیئتیں ہو گئیں, قیام بھی ہو گیا, رکوع بھی ہو گیا. تیسری ہیئت ہے سجدہ. اللہ اکبر کہہ کر کے آپ سجدے کی ہیئت کو کی طرف آپ جائیں گے, سجدہ کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں یہ بتایا کہ سجدے میں جب آپ جائیں تو آپ کو 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کرنا ہے. 7 ہڈیوں کے اوپر سجدہ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امرت ان اسجد علی 7 اعظم علی الجبہۃ واشار بیدہ الی انفہ والرکبتین والکعبتین واطراف القدمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کیا جائے. اس میں سے پیشانی ہے, اور آپ نے اشارہ اپنی ناک کی طرف کیا. پیشانی اور ناک آپ کو کچھ لوگ کرتے ہیں کہ پہلے لگانا ہے ناک یا بعد میں لگانا ہے. ارے پیشانی اور ناک کو ایک بار لگا لیجئے, کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ دونوں کا لگنا ضروری ہے. بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ایسے سر کر لیتے ہیں اور ناک اوپر چڑھی رہتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر کرنے کا حکم دیا گیا. پیشانی, ناک ایک, والیدین ہاتھ دونوں, والرکبتین گھٹنے, دونوں گھٹنے, واطراف القدمین اور دونوں پاؤں کے کنارے. یہ آپ کو لگانا ہے زمین سے, اور باقی کچھ بھی نہیں لگانا ہے. اپنے ہاتھوں کو اپنے بازو سے الگ رکھنا ہے, رانوں سے الگ رکھنا ہے, کیونکہ زمین پر یہی 7 چیزیں لگنی چاہیے, باقی کوئی نہیں لگے گی. اور سجدے کی حالت میں آپ جائیں گے تو ہاتھ کہاں رکھیں گے, اور ہاتھ کس طریقے سے, انگلیاں آپ کی سجدے میں ملی ہوئی ہونی چاہیے. ابھی تک کھلی ہی تھی ہر اسٹیپ میں انگلیاں, لیکن سجدے میں آ کر کے آپ کی انگلیاں ملی ہوئی ہونی چاہیے. ساری احادیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور
ساری جو بھی چیز آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے اس کا سب کا حوالہ انشاءاللہ کتاب میں موجود ہے اور اس کا کسی بھی وقت پیش کیا جا سکتا ہے، اور صحیح حدیث کی روشنی میں، کیونکہ نماز پڑھی جا رہی ہے، پڑھ رہے ہیں لوگ، ضعیف ہے حدیث، موضوع ہے حدیث، ہے یا نہیں ہے، امام کے قول کے مطابق ہے، باپ دادا کا طریقہ چل رہی ہے، وہ چیز نہیں ہے۔ آپ کو یہاں پر تکلیف دینا اور اتنی محنت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سنت کے مطابق صحیح حدیث کی روشنی میں نماز آپ تک پہنچانی مقصد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگلیاں جو ہے سجدے میں ملی ہوئی ہونی چاہیے، اور ہاتھ آپ کے کہاں ہونے چاہیے؟ کچھ لوگ جو ہے سجدے میں جاتے ہیں وہاں جا رہا ہے ہاتھ، کوئی ادھر جا رہا ہے۔ اس میں بتایا جو آپ نے رفع الیدین میں ہاتھوں کو برابر کیا ہے، کندھے کے برابر آپ کر لیجئے، شولڈر کے برابر، اس کے برابر آپ کو ہاتھ رکھیے، اور پیچھے جو پیر ہیں اطراف القدمین، وہ انگلیاں آپ کو کھڑی نہیں رکھنی ہے ایسے سیدھا، بلکہ اس کو موڑ کر کے قبلہ کی طرف کرنا ہے، ایسے کر کے قبلے کی طرف آپ کو انگلیوں کے کنارے موڑنا ہے۔ یہ سجدے کی حالت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد سجدے کے بعد بیٹھنا ہے، اور پوری طریقے سے بیٹھنا ہے تاکہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر چلی جائے۔ دوسرا سجدہ کرنا ہے اسی طریقے سے جیسے پہلا بتایا، پوری رکعت مکمل ہو گئی، دوسری رکعت کو بھی بیائی نہیں اسی طریقے سے کر لیجئے۔ اب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد قعود کا نمبر آ رہا ہے، بیٹھنے کا نمبر آ رہا ہے۔ قرآن نے بیٹھنے کا کوئی طریقہ نہیں بتایا، صرف بیٹھنا، قیام صرف قیام، رکوع صرف رکوع، سجود صرف سجود۔ اس کو سجایا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر اسٹیپ کو سجایا ہے کہ قیام کیسے کرنا ہے تمہیں۔ قرآن میں اللہ نے قیام کا ذکر کر دیا، جیسے چاہیں آپ قیام نہیں کر سکتے، بلکہ ویسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیام میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے جو ابھی آپ کے سامنے رکھی گئی، رکوع میں ان سارے حیاتوں کا، اسٹیپس کا دھیان رکھنا ہے، سجدے میں بھی، قعود میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ آپ تشہد میں بیٹھیں، پہلا اگر تشہد ہے تو اس میں بائیں پیر کو بچھا کر کے اس پر بیٹھ جائیں گے اور دائنے کو کھڑا کر دیں گے، اور انگلیاں اس طریقے سے کعبے کی طرف مڑی ہی رہیں گی، اور اپنے ہاتھوں کو ران پر رکھیں گے، بالکل کنارے پر ایسے، یہ والے کو، اور اس والے سیدھے والے سے آپ کو ہلکا بنانا ہے، ہلکا شروع سے ہی آپ کو بنانا ہے، اور اپنی انگلی کو حرکت دینا ہے۔ کھانا یحرک واشار باصبعیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو حرکت دیتے تھے، ویدعو بہا، اور اس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہتے، یعنی دعا پڑھتے رہتے تھے اور انگلی کو حرکت دیتے رہتے تھے۔ اب یہ چیز ہم نے دیکھ لی، قیام میں ہاتھ کہاں ہونے چاہیے، ہاتھوں کی پوزیشن قیام میں بھی، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی، قعود میں بھی ہم نے دیکھ لی۔ پیروں کی بھی ہم نے اس میں بھی دیکھ لی، اس میں بھی دیکھ لی، سب میں پیروں کی بھی دیکھ لی، ہاتھوں کی بھی دیکھ لی، انگلیوں کی بھی دیکھ لی۔ نگاہ کہاں ہونے چاہیے، نگاہ کا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی جگہ پر آپ کو قیام سے لے کر کے، قیام میں بھی سجدے کی جگہ، رکوع میں بھی سجدے کی جگہ، لیکن سجدے میں سجدے کی جگہ نہیں رکھنا ہے۔ کہاں رکھنا ہے نگاہ؟ آپ لوگوں سے سوال ہے، سجدے نہیں، قعود کی بات کر رہا ہوں میں، اس میں انگلی کے اوپر، جو انگلی آپ نے اٹھائی ہوئی ہے، حرکت جس سے دے رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کرتی تھی آپ کی نگاہ، اس انگلی سے جس کو حرکت دی جا رہی ہے اس سے تجاوز نہیں کرتی تھی، آگے نہیں دیکھتے تھے اس سے، آپ اسی پر آپ کی نگاہ رہتی تھی، اس انگلی پر۔ اور یہ ایک بار نہیں، یہ میں دوبارہ سے دوسرا اسٹیپ آئے گا اس میں انشاءاللہ سمجھاتا ہوں۔ اس طریقے سے سلام داہنی طرف پھیرنا ہے، بائیں طرف آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ یہ ہیئتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، بس ابھی کیا پڑھنا ہے وہ نہیں بتایا ہے، صرف ہیئتیں قیام میں کس کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو رہیں گے، ہاتھ کہاں رہیں گے، پیر کہاں رہیں گے، اور کس طریقے سے رکوع میں، سجود میں جائیں گے، اور قعود میں جب تشہد میں بیٹھیں گے تو کیسے کریں گے۔ یہاں پر قیام میں جب جائیں گے تو قیام میں کیا پڑھنا ہے، دیکھیے جو بھی ہم حرکت کر رہے ہیں
جو بھی شکل میں ہم کھڑے ہوئے ہیں یا رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، یہ حیت ہماری تبدیل ہو رہی ہے اور ساتھ میں ہماری زبان چل رہی ہے اور وہ برابر اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ کیا پڑھنا ہے، ہر شکل میں، حیت میں کیا پڑھنا ہے، یہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے رہنمائی فرما دی ہے۔ نماز کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس کو اور کہا کہ جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے آپ اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیں گے، اس وقت اس کے بعد دعائے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کے سلسلے میں کئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں کہ آپ جو ہے تکبیر تحریمہ کے بعد آپ کئی دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ اس میں چاہے آپ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھیں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ اس طریقے سے اور بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں۔ تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صرف سبحانک اللہم و بحمدک جو ہمیں یاد ہے یہی نہیں ہے، اگر کوئی اور بھی کوئی دعا پڑھ رہا ہے تو ممکن ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پڑھ رہا ہے لیکن ہمارے علم میں نہیں ہے، تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دعائیں ثابت ہیں، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ مان لیجئے سبحانک اللہم پڑھ رہے ہیں آپ، تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ آپ اپنی زبان سے جو کہہ رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، ایک پوزیشن میں کھڑے ہیں، زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، آپ کے دماغ میں چلنا چاہیے وہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، رب سے کیا آپ نے کہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ساری تعریف تیرے لیے، تیرا نام بڑی برکت والا ہے، وتعالی جدک، تیری شان بڑی بلند ہے، ولا الہ غیرک، اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ معنی سمجھیے، نماز کی میننگ سمجھیے۔ کتابیں آج انشاءاللہ آپ کو تقسیم کی جائیں گی اور آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ اپنی نمازوں کے الفاظ کے تلفظ صحیح کریں عربی کے، اور ساتھ میں اس کے معنی اور مفاہیم کو یاد کر لیجئے۔ آنے والا رمضان الحمدللہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، رمضان المبارک کا موقع ملے گا، وقت کافی ملے گا، اپنی نمازوں کو مکمل طریقے سے سنت کے مطابق کر لیجئے، معنی مفہوم یاد کر لیجئے، جو کمی بڑی رہ گئی ہے تلفظ کی ادائیگی میں اس تلفظ کو صحیح کر لیجئے۔ یہ ہمارے سامنے اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے، ہم اس کو انشاءاللہ ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ ثنا کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ پڑھیں، تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی ایک سورہ قرآن مقدس کی ہم اس میں ملا سکتے ہیں، کہیں سے بھی فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جو بھی قرآن مقدس سے آپ کو آسان ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 آیتیں کچھ لوگ کہتے ہیں پڑھنا ضروری ہوتا ہے، تو ایسا کچھ سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی جو آپ کے لیے آسان ہے وہ آپ ملا سکتے ہیں۔ چھوٹی صورتیں اگر ہیں اور لمبا قیام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو آپس میں ملا بھی سکتے ہیں۔ مان لیجئے آپ سورہ فیل اور سورہ قریش بھی ایک رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ بیچ میں ایڈ کر کے اس کو جوڑ سکتے ہیں، لمبا قیام کرنے کی اگر چاہت اور مقصود ہے۔ رکوع میں آپ گئے، سبحان ربی العظیم، میرا رب پاک ہے، بڑی عظمت والا ہے، کھڑے ہوئے سن لیا اللہ تعالیٰ نے اس کی، جس نے اس کی تعریف کی ہے ہمارے رب ساری حمد و تعریف تیرے لیے ہے، بہت زیادہ تعریف، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، جس میں برکت ہے اور بہت پاکیزہ ہے۔ اللہ اکبر کر کے، اللہ اکبر کا میں آپ سے معنی سمجھنا چاہوں گا۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے جی؟ اللہ، اس کے علاوہ بھی کوئی؟ اللہ بہت بڑا ہے، اور اللہ بہت بڑا نہیں، اس کا مطلب کچھ اور بھی بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، بار بار اللہ اکبر ہم کہہ رہے ہیں، یہ ذہن میں ہمارے آ جانا چاہیے، اس بات کا نقش بیٹھ جانا چاہیے کہ بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے ہے، سب سے بڑا اللہ ہے۔ میرا کام، میرا کاروبار، میری ذات، میرے بیوی بچے، میرا جینا مرنا کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتا، سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ سے بڑا کچھ بھی نہیں۔
اللہ اکبر کا مطلب سب سے بڑا اللہ، اس میں تفضیل کسے گا اکبر۔ سجدے میں اسی طریقے سے جا رہے ہیں، وہاں بھی ہم دعا کر رہے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ۔ رکوع میں بھی کئی دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحان ربی العظیم۔ کئی دعائیں رکوع میں بھی ثابت ہیں اور کئی دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدے میں بھی ثابت ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اس کے علاوہ بھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں، یعنی جو بھی ہم حرکت کر رہے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف قیام، رکوع، سجود، قعود کا تذکرہ کر دیا ہے، حرکت کس طریقے سے آپ کو بنانی ہے اس کا بھی ذکر ہمارے نبی نے کیا ہے، اور کیا پڑھنا ہے اس کا بھی۔ اس کے بعد التحیات، تشہد میں ہم بیٹھتے ہیں، اور دونوں سجدوں کے جب بیچ میں ہم بیٹھتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی ایک دعا ارشاد فرمائی ہے، دو دعا موجود ہیں، رب اغفر لی، رب اغفر لی، دو بار۔ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی ورزقنی ورفعنی، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ اس کو پڑھتے تھے۔ کیا؟ دونوں سجدوں کے بیچ میں ایک سجدہ آپ نے کیا، اس کے بعد جب آپ بیٹھیں گے تو اس میں یہ دعا پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے اور آپ نے اس کی تلقین فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے تحیات میں، تشہد میں ہم بیٹھیں گے، التحیات ہم پوری پڑھیں گے، اس کے بعد درود شریف پڑھیں گے، اور دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں فرمایا کہ جو چاہے جتنی چاہے دعا اس کے بعد کرے۔ کئی دعائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں بھی ثابت ہے۔ عام طور سے ربنا آتنا پڑھا جاتا ہے، یا اللہم انی ظلمت نفسی پڑھتے ہیں، یا اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اس طریقے کی کوئی بھی دعا ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو نماز کی حیاتوں کا ذکر، نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے اس کا ذکر آپ کے سامنے آ گیا ہے، اور بالاجمال آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز کا مسنون طریقہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیا ہے۔ نماز کا مسنون طریقہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسنون کا مطلب ہے سنت کے مطابق، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز سکھائی ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو ویسے پڑھو، تو ویسی نماز آپ کو صحیح حدیث کی روشنی میں رکھ دی گئی ہے آپ کے سامنے، اور وہ کتاب کے اندر موجود ہے، آپ اس کو بعد میں بھی تفصیل کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں، صحیح کر سکتے ہیں آپ۔ اللہ رب العزت و مولا کریم ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مولا کریم جب تک ہم اس دنیا کے اندر ہیں اسلام پر زندہ رہیں، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔